اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا ہے اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لگتے ہیں, ایک تالیہ جماعت ہے, کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کر. لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس گولی ہے, ہمارے پاس ڈنڈا ہے, ہم جو چاہے کریں, ہم بندوں کو ماریں, جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے, ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. سب کو پتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے, سینٹ بنا ہے, یہ فارم 47 کا, یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا, یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. نتیجہ آئینی ترامیم لے کے آئیں گے ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں, اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے. یہ نقصان دہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے, پاکستان کے آئین پر حملہ ہے. یہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں, آزاد نہیں ہے. تالے اعظم اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں, ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں. یہ صحیح کیوں نہ ہو؟ میں واقعا حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں, آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. آئینی ترمیم کس کے کہنے پر لائی جا رہی ہے اور کون طاقتور اس کے پیچھے؟ پہلی مرتبہ اسمبلی میں نام لے کر راجہ ناصر عباس نے پوری قوم کو حیران کر دیا. ناصر عباس نے کہا کہ بازو مروڑ کر آئینی ترمیم کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. دیکھا سنا بھی ہے کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا, اٹھایا گیا, تھریٹ کیا گیا, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا, آئین کو متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا, مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو, تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا. لوگ چھپتے رہے, اپنے افراد کو چھپاتے رہے, کہیں زبردستی نہ لیں, اور زبردستی اٹھا کے لے گئے. آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے, کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. دیکھیں آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے. ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر, اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو, تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے؟ ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے. اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے, پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنا ہے. کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے, 30 دن لگ جائے, مہینہ لگ جائے, 2 ماہ لگ جائیں, لیکن کنسنسس ہو آپ کا, آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں الٹی گنگا تھی, یا بھی الٹی گنگا ہے. میں واقعا حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں, آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا, اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا, اس لیے رکھا گیا, دنیا کے اندر موجود ہے, وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں, وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا, اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا ہے اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لگتے ہیں, ایک تالیہ جماعت ہے, کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں, پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا, قبول نہیں کرتی. آپ کی عدلیہ پیرالائز, ہم پیرالائز, تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں, مفلوج ہو چکے ہیں, کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ہمیں بٹھایا جاتا ہے, زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. آپ کے پاس 2 دن ہے. کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں آسمان کی زمین پر؟ میرے خیال میں یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں جو آزاد نہیں ہیں, آزاد نہیں ہیں. تالے اعظم اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں, ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں. یہ صحیح کیوں نہ ہو, یہ صحیح کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائیں, یہ متنازع ہوگا, آئین کو متنازع کرے گا. بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو, ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے, یہ خوبصورتی کیوں نہ ہو, بہترینی کیوں نہ ہو. ہمیں آج پتہ چل رہا ہے, ہم اپوزیشن میں موجود ہیں, ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا, کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی گئی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی, کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟ عوام سے, عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں, اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے. یہ پاکستان کا آئین متنازع, جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے, ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے. کل خدا نے, جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں, کیسے حل کریں اپنے مسائل کو. اگر یہ آئین ہمارے یہاں متنازع ہو جائے گا, اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل, لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے,
اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں، اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے چیئرمین صاحب، تعلق رہا ہے، آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم ہے، حکمیت اللہ کی ہے، آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اس سے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، قرآن اور سنت سپریم ہے۔ آپ جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے۔ ایسے ہو رہا ہے، اللہ نے ایسی قوانین نازل کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے۔ اور یقین کر لیں یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا، بہترین مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بیٹھے وہاں آپ نے جو پارلیمانی آپ کیوں کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ دیں اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے، رائے لیں، آپ وہ کلاس سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں، سول سوسائٹی ہے، دنیا کے اندر لوگ ہیں پڑھے لکھے پاکستان میں، صوبے موجود ہیں، ان سے رائے لیں۔ لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گولی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم بندوں کو ماریں، جو کچھ کریں ہماری مرضی، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چیکس ہونے چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے، عوام پہ ایلیویٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، علامہ راجہ ناصر عباس نے آئینی ترمیم کو دیوار پہ دے مارا۔ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ڈرامہ بند کیا جائے۔ آئینی ترمیم اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح آپ لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس نہ ہی اخلاقی جواز ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اکثریت ہے۔ فارم 47 سے آپ اس ایوان تک پہنچے ہو۔